ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਤਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਦਾ ਅਰਬੀ ਚ ਸ਼ਤਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬੁਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਕੱਬੁਰ ਕੀਤਾ। ਤਕੱਬੁਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਇਸਤਮਰਾਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਰਚੇ ਸੀਗਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ تو اس لیے انہوں ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ اس آیت دے اندر جڑا من الکافرین ہے کہ وہ کافراں چو ہو گیا، یہ ماضی استمراری ہے، یعنی یہ معنی ہے کہ اج بھی جڑا شخص گستاخ رسالت ہے، اج بھی جڑا شخص بے ادب ہے، وہ کانا من الکافرین ہے، وہ کافراں چو ہو جاتا ہے، وہ دے اعمال جڑے وہ سارے دے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ہر چیز دا ایک موقع محل ہوتا ہے، انہوں اس موقع محل تو تسی اٹھا کے بیان کرو گے تو چیز بہت اچھی بھی ہوئے تو انتہائی بری ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک جملہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ اندر توحید بیان ہوئی اور نہایت ہی بہت ہی اعلیٰ درجے دا اور فصیح جملہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایک لمحے لی مفروضہ تن میں تواڈے سامنے مثال رکھنا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر فرماؤن تے اگوں جواباً کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تے او دے اس جملے نہ اسلام چوں نکل جائے۔ حالانکہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، لیکن چونکہ اگے کون نے؟ اگے او نے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ، کہ جن نے رسول دی اطاعت کی تھی ان نے ہی در حقیقت اللہ دی اطاعت کی تھی۔ رسول اللہ نو درمیان چوں منہا کر کے اللہ دی کوئی اطاعت نہیں۔ اللہ نو تسی دیکھیا ہی نہیں، اللہ نال تسی ملے ہی نہیں۔ جڑے لوگ شارٹ کٹ دی کوشش کرتے ہیں، یعنی جڑے سوچدے نے کہ اللہ تعالیٰ دے نال اسی ڈائریکٹ تعلق جوڑدے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو ہر جگہ تے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو تہاڈی رگے جان تو زیادہ قریب ہے۔ انہاں لی بھی یہ دعوت فکر ہے کہ انسان تو بہت ہی چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھی مخاطب کرنا ہوندا ہے جدو انسان نو، تو ہر آدمی نو مخاطب نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن چ بھی فرمایا کہ اللہ لیے روا نہیں ہے کہ کسی نو ڈائریکٹ مخاطب کرے جب تک کہ درمیان کوئی حجاب نہ ہوئے فرشتے دا یا کسی مرسل دا۔ ہن تسی یہ دیکھو کہ باوجود یہ کہ اللہ ہر ایک دے قریب ہے، لیکن فرعون نو مخاطب کرنا سی تے حضرت موسیٰ نو بھیجیا، اور نمرود نو مخاطب کرنا سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجیا، اور کفار عرب نو اور عالم کائنات نو مخاطب کرنا سی تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جدوں مخاطب کرنا ہوندا ہے کسی نو تے درمیان کسی شخصیت نو بھیجیا جاندا ہے۔ یعنی کہہ اللہ رہا ہے اور کہہ رہا کل اے محبوب تسی فرما دیو، خود کیوں نہیں فرما سکتا؟ یہی تو بات ہے جو سمجھائی گئی ہے کہ ہر آدمی جڑا ہے وہ تعلق قائم نہیں عالم بالا دے نال کر سکتا۔ تسی کسی شخص نال بھی گفتگو کرنی ہے جڑا ایتھے موجود نہیں ہے تے تانوں درمیان دے وچ موبائل دی ضرورت پیش آ جاندی ہے، کیونکہ موبائل دے ذریعے نہ سگنل اودے تک پہنچ دے ہے۔ یہ تے ایک عام انسان دے نال تعلق ہے۔ سورج ول تسی دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ درمیان کوئی حجاب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہ جیڑا نور کلی ہے، جیڑا کہ اس نور دے لفظ تو بھی مبرہ ہے، اگر انہوں بیان کیتا جائے تو وہ ذات دے نال کس طرح اتصال ہو سکتا ہے جب تک کہ درمیان دے وچ کوئی لطافت موجود نہ ہوگی، ایسی لطافت موجود نہ ہوگی کہ جیڑی دیکھو تسی کسی نہ گفتگو کرنی ہوندی ہے نا، تے تہاڈی گفتگو او دے تک اور او دی گفتگو تہاڈے تک پہنچاؤن لئی درمیان چ ایک ریسیور ہوندا ہے، ایک بوسٹر ہوندا ہے جڑا ایک کھمبے تے لگیا ہوندا ہے۔ یعنی وہ جڑا بوسٹر ہے وہ سگنلز ریسیو کردا ہے اور تہاڈے تک پہنچاوندا ہے، اور تہاڈے والے ریسیو کر کے ادھر پہنچاوندا ہے۔ ایک عام آدمی نہ گفتگو کرنی ہوئے تے درمیان چ ریسیور دی ضرورت پیش آندی ہے، تے اللہ تعالیٰ نال تسی کس طرح گفتگو کر سکتے؟ او دا قریب ہونا اپنی جگہ تے ہے، تو فرعون دے بھی قریب سی، نمرود دے بھی قریب سی، لیکن درمیان دے وچ وسیلہ موجود رہا ہے۔ مخاطب فرعون نو نہیں اللہ نے کیتا، مخاطب نمرود نو نہیں کیتا،
مخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے۔ تو یہ جڑا ادب رسالت ہے یہ لازمی ہے، جزو ایمان نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے۔ جس شخص دے کول ادب موجود نہیں ہے وہ دے کول دین موجود نہیں رہندا، چاہے وہ جنیاں نمازاں پڑھ لوے۔ قرآن کریم نے انہاں دی مسجد زرار جڑی ہے انہوں گران دا حکم دیتا ہے اور فرمایا کہ انہوں گرا دیتا جائے کیونکہ وہ دی بنیاد تقوی تے نہیں ہے۔ تسی ایک لمحے لئی یہ تصور کرو کہ ایک شخص اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو جائے اور اللہ نو کہے کہ میں نمازاں پڑھ کے لے آیا ہے، بے شمار روزے رکھ کے لے آیا ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی سی، شلوار بھی میری ٹخنیاں تو اوپر سی، سر تے بھی میں بڑا امامہ اور ٹوپی شوپی بھی رکھی ہوئی سی، تہجد گزار بھی سی، زکوٰۃ بھی دیندا سی، حج میں با پیادہ کردا رہا پیدل چل کے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں نہیں مندا تو ساریاں عبادتاں اللہ اٹھا کے منہ تے مارے گا، کوئی انہاں چوں کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ تے دوسرے لمحے لی تصور کرو امام بخاری ایک روایت لے آئے ہیں، امام بخاری ایک روایت لے آئے ہے، عبداللہ الحمار ایک صحابی ہے، گناہگار صحابی ہے، انہوں ایک ایسی لت ہے، ایسی علت ہے جڑی کہ میں سٹیج تے بیان نہیں کر سکتا، بڑی دفعہ انہوں کٹیا ہے صحابہ نے۔ ایک دفعہ حضرت عمر انہوں پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی چ، امام بخاری نے اس روایت میں لکھے، دیگر محدثین نے بھی لکھے، اور انہوں مار رہے ہیں تے نال ایک صحابی نے انہوں گالی دے دی، لعنت بھیجتی ہو دیتی، حالانکہ وہ گناہگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندروں تشریف لے آئے اور آپ باہر تشریف لے آ کے آپ نے فرمایا کہ انہوں گالی نہ دیو، میں جاندہ ہوں، حدیث دے لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاندہ ہوں کہ اللہ اور دے رسول نہ محبت کرتا ہے، اللہ اور دے رسول نہ پیار کرتا ہے۔ تو جیڑی محبت ہے، جیڑا ادب ہے، یہ تو انہوں بچا لے گا، اعمال نہیں بچا سکتے، کیونکہ اگر اعمال بچا سکتے تو ابلیس نو بچا لیندے کہ وہ بے ادب بھی رہندا اور اعمال دے نال دی بخشش ہو جاندی، لیکن اعمال انہوں بچا نہیں سکتے۔ نمازاں تو وہ بھی پڑھ دے سن جڑے امام علی مقام حسین علیہ السلام دے بالمقابل آ کے کھڑے سی، انہوں نے بھی نمازاں پڑھیاں سی اور روزے بھی رکھتے سی، لیکن وہ مقام رسالت تو واقف نہیں سی۔ جنہاں نے مسجد زرار بنائی سی نمازاں تو انہوں نے بھی پڑھیاں سی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو منہا کر کے درمیان چو پڑھیاں سی۔ اس سے تناظر جی بابا ذہین شاہ تاجی رحمت اللہ علیہ دا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماندے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تخاطب کردیاں ہویا کہ خوش رہیں تجھے دیکھنے والے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا ہے، تینوں دیکھنے والے خوش رہن ورنہ خدا نو کون مل کے آئے۔ خدا دا ہونا بھی آپ دے ہونے نال ہے، آپ نہیں دسیا کہ خدا ہے تے خدا ہے، ورنہ خدا نو تسی جان دے، خدا نہ ملاقات ہوئی۔ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماؤندے ہیں کہ اے رب الارباب، اے الہ العالمین، تو میرا اللہ اس لیے ہے کہ تو میرے محبوب دا رب ہے فقط۔ تو ادب جیڑا ہے انہوں ملحوظ رکھو، جیڑا بے ادب ہے وہ دین تے نہیں چل سکتا۔ اور ایتھے جڑی غلط فہمی ساڑھے ہاں پیدا کر دیتی جاندی ہے کہ بزرگاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اولیاء اللہ دا استہزاء اور ٹھٹھا اور انہاں دیاں کرامات دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے رفقا کہ جڑیاں کرامات ہے اولیاء اللہ دیاں وہ قرآن و حدیث تو ہی مستعار ہیں، وہ کوئی قرآن و حدیث دے علاوہ نہیں طے کیتیاں گئیں۔ قرآن کریم دے وچ انبیاء دے ہی معجزات نہیں بیان ہوئے، اولیاء دیاں کرامتاں بھی بیان ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبیہ نہیں سن، تمام آئمہ جڑے نے اہل سنت دے متقدمین انہاں جو سوائے امام ابن حزم دے کوئی امام بھی اس چیز دا قائل نہیں ہے کہ کوئی خاتون نبی ہوئی ہے۔ تو حضرت مریم نبی نہیں سن، حضرت آسیہ نبی نہیں سن، اور اس تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار جو شخصیت جہدے متعلق قرآن کہندا ہے کہ اللہ نے انہوں نے کتاب دا علم عطا فرمایا سی، مفسرین نے انہوں نے آصف بن برخیہ لکھیا ہے، انہوں نے کرامات دا ذکر ہے کہ انہوں نے تخت بلقیس نو ایک پل چوتھے حاضر کر دیتا سی، یہ بھی تو قرآن چی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء دیا کرامات دا انکار کرنا چاہتا ہے تو پھر قرآن کریم چوں یہ کرامتاں کٹ دے اولیاء دا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر موجود ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام بھی بالاتفاق بالاجماع آئمہ دے نبی نہیں ہے، وہ بھی اولیاء اللہ چوں نے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم لدنا عطا فرمایا، وعلمنہ من لدنا علم، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم لدنا عطا فرمایا۔
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇਲਮ ਲਦੁਨੀ ਦੀ। ਇਲਮ ਖਾਸ, ਲਦੁਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ عطا ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਮ। تو اولیاء اللہ دیاں کرامات ایک قرآن کریم دی بنیاد دے اوپر ہے، حدیث دی بنیاد دے اوپر ہے۔ جیڑا شخص اولیاء اللہ دا بے ادب ہے وہ بے ایمان ہو کے مرد ہے، وہ مرتد ہو کے مرد ہے۔ کیونکہ امام بخاری نے روایت بخاری دے اندر بیان کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے ہے کہ جیڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھتا ہے، جیڑا میرے ولی دا بے ادب ہے، میں اللہ اون دے لئی اعلان جنگ کردا۔ حدیث دے لفظاں تے غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے کہ میں وہ دے لیے اعلان جنگ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جے دے لیے اعلان جنگ کر دیں وہ شخص جڑا ہے وہ دنیا دا بھی نہیں آخرت دا بھی نہیں۔ واللہ غالب علی، وہ ذات دا امر تا ہر چیز دے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اعلان جنگ دے بعد کون بچ سکتا ہے؟ تو یہ جڑا طبقہ ہے انہوں کم از کم اپنے ہی آئمان دا اور انہوں نے کتب دا مطالعہ کرن دی بھی ضرورت ہے کہ انہوں دے جڑے بڑے سن انہوں دا بھی یہ نقطہ نظر نہیں سی۔ ساڑھے ہاں بر صغیر دے وچ اہل حدیث مکتبہ فکر دے وچ خاندان ہویا ہے غزنوی خاندان۔ انہوں دے ایک عالم سن سید داؤد غزنوی علیہ رحمہ ہی کہنا چاہیے دے انہیں، صاحب ذوق سن، صوفیانہ اتصال سی انہوں نے، وہ درس حدیث دے رہے سے۔ تو دوران گفتگو ایک انہوں نے شاگرداں چو بچہ اٹھ کے کھڑا ہویا اور اپنے استاد نو خوش کرن دی خاطر کہنے لگا کہ حضرت میرا علم تو ابو حنیفہ تو زیادہ ہے، مینوں تو ابو حنیفہ تو زیادہ حدیثاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فوراً میری محفل چو نکل جائے، دفع ہو جائے۔ اور جدوں نکل رہا سی جلال چاہ کے سید صاحب نے فرمایا کہ یہ جڑا منڈا ہے یہ مرتد ہو کے مرے گا، بے ایمان۔ مرتد دا مطلب ہوندا بے ایمان، جدے کولوں ایمان کھس جائے۔ اور جدو چلا گیا تو انہوں نے دوسرے شاگردہ نے پوچھا کہ حضرت گستاخی تو انہیں کیتی ہے امام ابو حنیفہ دی، لیکن تسی جڑی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مرتد ہو کے مرے گا، یہ دی کی حقیقت ہے؟ تو فرماؤن لگے کہ انہیں اللہ دے ایک برگزیدہ ولی دی توہین کی دی، اور جڑا اللہ دے ولی دی توہین کردا ہے اور اللہ تعالیٰ دے ولی دی گستاخی کردا ہے وہ دے کول ایمان نہیں رہ سکتا، وہ بے ایمان ہو جاندہ ہے۔ اور میں چیز دیکھی ہے کہ جڑے لوگ بے ادب ہوندے، میرے کول ایک مسلک دے عالم آئے، اہل تشیع مسلک دے سید سن، اسی اپنی لائبریری چ بیٹھے ہوئے سی، دوران گفتگو انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے اور مینوں وہ کہن لگے حضرت کہ جڑے ساڈے نوجوان نے، ساڈی جڑی عوام الناس ہے وہ تو ساڈا لحاظ نہیں کردی، سید ہون دا بھی لحاظ نہیں کردی، عالم ہون دا لحاظ بھی نہیں کردی، بدتمیزی کردی ہے، بدتینت ہے، گستاخی کردی ہے، بحث کر دی ہے۔ تو میں انہوں نے عرض کی تھی، یہ جڑے میرے جملے ہیں انہاں وال تسی توجہ فرمائے ہو، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مولانا بات یہ ہے کہ تسی اپنی عوام نو لحاظ دسیا ہی نہیں ہے، تسی انہوں نے لحاظ دسیا، تسی نہیں لحاظ دسیا، تسی تو بڑیاں بڑیاں شخصیات نو گالیاں کڑوا دیتی ہیں، تے جدوں ایک بچے دی زبان تسی کھول دیو اور ایک بچے نو تسی گالیاں سکھا دیو، ایک بچہ جڑا ہے انہوں ہر چیز تے تنقید کرنا دسو گے تے پھر تسی کس طرح توقع کر دیو کہ تہانوں وہ چھوڑ دے گا؟ او دی تنقید دا، او دیاں گالی دا، او دی گلوچ دا اور او دے اس نقطہ نظر دا تسی شکار نہیں بنو گے۔ یعنی یہ جڑے اج دے متجددین نے، نوی نسل دے جڑے سکولرز نے، جنہاں دا روایت نہ تسلسل نہیں ہے، جنہاں دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے شجرے نے صوفیاء دے، اولیاء دے اور ائمہ دے، او دے نال انہاں دا واسطہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جس شاخ تے بیٹھے انہوں کٹ رہے ہیں، اپنے طور تے سوچ دے ہیں کہ اسی انہاں لوگاں نو راہ ہدایت دکھا رہے ہیں جبکہ انہوں نے گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے طور تے یہ سوچ دے ہیں کہ اسی انہوں نے انہاں اولیاء اللہ دے نالوں توڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ کر رہے ہیں۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہ جڑا اولیاء دا بے ادب ہے اور انہوں نے چھوڑ کے میرے کو آندا ہے میرے کو نہ آوے تو پھر کی پلے رہے گا؟ جس طرح کہ اللہ فرماؤندا ہے کہ جڑا میرے محبوب نو چھوڑ کے میری طرف آئے گا او دے لئی نہ ایمان ہے، نہ او دے لئی آخرت ہے، نہ او دے لئی دنیا، او دے لئی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جڑی بے ادبی دی روایت ہے یہ تو نوجوان نسل نو بچن دی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ دے بارے جڑا درست رویہ ہے وہ یہ ہے کہ تانوں اگر کسی بزرگ دی گل سمجھ نہیں آندی تے خاموشی اختیار کرو۔
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਮਸਖਰ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ 125-150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਸਲੇ ਤਰੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਔਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਲਾਸਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 7ਵੀਂ ਨਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਨਕਾਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੇਖੁਲ ਮੁਸ਼ਾਇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ। सोहरवर्दी सिलसिले की बुनियाद शहाबुद्दीन और हजरत अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने 900 साल तकरीबन पहले रखी। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने 8 सदियां गुजर गई। तो इसलिए सूफी सलासल जिहड़े ने और खानकावें उन्होंने इन्हां फिरकियां च महसूर ना करया करो। उन्हां दी अपनी रवायत है, वो इन्हां नालों बहुत कदीम ने। ये फिरके इन्हां सलासल दे विच पैदा होए है, ये सलासल इन्हां फिरकियां च नहीं पैदा होए। इसलिए खानकावां नूं बरेलवीयत और दियोबंदीयत च ना वंडिया करो। ये बहुत छोटे ज़र्फ की बात है, ये बहुत पुराने ने। बरेलवीयत दियोबंदीयत कल पैदा हुई है, जिवें तुहाडे देखदे कई तंजीमां पैदा होईयां। मसलन मैनू मजबूरी है कि मैं इस दर्जे की गुफ्तगू करा, अगरचे मेरा मिजाज नहीं है, मशरफ भी नहीं है, मनज भी नहीं है, लेकिन समझाउण लई कि जिवें हुण साडे ज़माने दे अंदर दावत इस्लामी पैदा हुई, साडे ज़माने च तंजीम इस्लामी पैदा हुई, साडे ज़माने च तहरीक मिनहाजुल कुरान पैदा हुई। हुण ये तहरीकां साडे मुआसरीन दी हैं, ये साडे सामने पैदा होईयां ते इन्हां दे पैदा होण दा ये मन है कि तमाम आइमा अहले सुन्नत और तमाम अहले सुन्नत जिहड़े है वो इन्हां फिरकियां च मासूर नहीं है। यानी दावत इस्लामी तुहाडे सामने पैदा हुई है, लेकिन तुसीं ओहदे रुकन नहीं है ना, फिर भी तुसीं अहले सुन्नत हो। इस तरीके दे नाल अहमद रजा बरेलवी भी आलिम सन, देवबंद दे उलमा भी आलिम सन, उन्हां च इख्तलाफात सन, बिला शुबा सन, लेकिन वो दोनों ही जैसे देवबंद दे उलमा सिलसिला चिश्तिया साबरिया ना ताल्लुक रखते सी, अहमद रजा बरेलवी और उलमाए बरेली सिलसिला कादरिया ना ताल्लुक। लिहाजा सलासले तरीकत और तसव्वुफ दे विच दोनों चों किसी नूं इख्तलाफ नहीं, इल्मी इख्तलाफात अपने सी। इसलिए मैं बरमला बात कहना हुन्ना साडी खानकाह दे नाल जिहड़े मुनसलकीन है कि तुसी अपना तारफ बरेलवी या देवबंदी दे तौर ते ना करवाया करो। तुसी उन्हां तो बहुत पहले दे हो, मुसलमान उस तो पहले भी मौजूद सन। 1400 साल तो इस्लाम चल रहा है, तो बरेलवी और देवबंदी जदों नहीं सन उदों क्या मुसलमान नहीं सन? उदों औलिया अल्लाह नहीं सन? औलिया अल्लाह तो अहनाफ, मालकिया, शुआफे और हम्बलिया, हनाबला जिहड़े चार साडे हाँ फिक दे इमाम है, इन्हां तो पहले भी मौजूद सन। मुसलमान तो उन्हां तो पहले भी मौजूद सन। हुण हजरत अली हम्बली सन, हजरत अम्मार इब्न यासर या हजरत अबू ज़र गिफारी जिहड़े वो मालकी और शाफी और हम्बली सन नहीं होते, इन्हां तो बहुत पहले होए। तो इसलिए ये अपने अपने काम में जिहड़े उन्होंने कीते है उन्हां दे अंदर मासूर नहीं है। ये मैं बात एक समझाउणा चाहुंदा सी। दरअसल अज जिहड़ा मैं पैगाम देना चाह रहे हैं दे रहे हैं वो जिहड़े साडे करंट इशूज़ ने, साडे जिहड़े ज़माने दे असर दे मसाइल ने, उन्हां नूं मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि उन्हां दे अंदर असीं एक तवाज़न पैदा करिए। क्योंकि इन्ना दीन है इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम दीन है और वो इसलिए है कि उहदे अंदर तवाज़न है, सलामती है, उहदे अंदर बर्दाश्त है, ज़र्फ है, ज़बत है। तो देवबंद दे अकाबरीन जिहड़े सन उन्हां दे जिहड़े मुर्शिद सी, देखो अज दा देवबंद दा तबका किधर चला गया है। और मैं तुहानूं उन्हां दी तारीख दसन लगा कि जिहड़े देवबंद दे आलिम सन, तीन बड़े रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली साहिब थानवी और मौलाना कासिम नानोतवी, इन्हां तिन्नां दे जिहड़े मुर्शिद सन वो हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह दे भी मुर्शिद है।
یعنی اس حوالے نال جڑے دیوبند دے علماء سی وہ میر علی شاہ گولڑوی دے پیر بھائی ہے. پہلے شیخ انہوں دے شمس الدین سیالوی سن، بچپن چ انہوں دی بیعت سی. دوسری بیعت جڑی انہوں دی ہوئی ہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ. ہن انہوں دی تعلیم کی سی؟ یہ بات اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی ہے اپنے مرشد دے متعلق کہ ساڈے شیخ دا یہ طریقہ اور وتیرہ سی کہ وہ تنقید نہیں کرتے سی. یہ تنقید جڑی ہے اور جڑا منفی پن ہے یہ صوفیہ دا وتیرہ نہیں ہے، درویشاں دا یہ طریقہ نہیں ہے. تسی درویشاں دی تعلیم اور انہوں دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تو انہوں درویشاں دے ہاں حسن زن نظر آئے گا. وہ مثبت یعنی مولوی اور صوفی دا جڑا دیکھن دا طریقہ ہے، عربی دا محاورہ ہے کہ المرء یقاس المرء، بندہ جداں دا آپ ہوئے نا انہوں اگلے اداں دا ہی نظر ہوتا ہے. صوفی اور مولوی دا چیزاں نو دیکھن دا اینگل جڑا اور چ فرق ہے. ایک گلاس ہے نا وہ وچ ادھا پانی ہے، مولوی انہوں انج دیکھے گا کہ یہ گلاس جڑا ادھا خالی ہے اور صوفی انج دیکھے گا کہ یہ ادھا بھریا ہوا ہے. جبکہ دونوں دا جڑا بیانیہ ہے وہ دا معنی ایک ہی ہے لیکن نتائج فرق ہے. ایک نے کجی دیکھی ہے کہ گلاس ادھا خالی ہے، دوسرا جڑا ہے انہیں یہ دیکھیا کہ ادھا بھریا ہوا ہے، انہیں ادھا بھریا ہوا ہے دیکھیا. تو صوفی جڑا ہے وہ بنیادی طور تے تنقید دا رخ بار نو کرن دی بجائے اپنی ذات ول کرتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا کہ حضرت تسی تنقید کیوں نہیں کرتے، تو فرمان لگے کہ جدوں دا مینوں اپنا مشاہدہ ہویا ہے ادوں دا تنقید باہر کرن نو دل ہی نہیں کرتا، اپنے تے میں کرتا رہنا، اپنے نہ ہی میں بحث کرتا رہنا. تو اس لیے صوفی جڑا ہے وہ مقامات طے کر جاتا ہے. جڑا قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد بیان کیتا ہے نا، یزکی ہے کہ آپ تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ پاکیزگی نو کہتے ہیں. تو جب تک پاکیزہ خیال نہیں ہون گے، انسان دی سوچ پاکیزہ نہیں ہوئے گی، وہ دی سوچ مثبت نہیں ہوئے گی. یعنی صوفی ہر چیز چوں مثبت پہلو کر دے، وہ منفی نہیں کرتا. وہ ہر چیز چوں یعنی صوفی دیاں تین خوبیاں بڑیاں ہیں. صفات بہت نے صوفی دی لیکن تین بڑیاں. ایک تو صوفی نقاد نہیں ہوتا، وہ تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی ذات تے تنقید کرتا، وہ اصلاح کرتا ہے، وہ تنقید نہیں کرتا. دوسرا صوفی بحث نہیں کرتا، اور تیسرا صوفی حسن زن رکھتا ہے، وہ چیزاں دے اندروں برائی کشید نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ او دے اندر خیر ہی خیر ہوندی ہے، او دے اندر خیر ہی خیر ہوندی ہے، او دے اندر وسعت ہی وسعت ہوندی ہے. تسی دیکھو کہ مولوی اور صوفی دا جڑا طرز تکلم اور طرز زندگی ہے او دا یہ چیز مظہر نے کہ مولوی جڑے ہے انہاں دے نال لوگ جڑنا نہیں چاہتے، انہاں دے نال لوگ لگنا نہیں چاہتے. اور صوفی جڑا ہے او گزر بھی جاوے تے او دی قبر دی بھی پرستش لوگ کردے رہتے. یہ کی ہے؟ المرء یقاس المرء، یعنی انسان جڑا ہے اگر او دے کول شہد ہوئے گا تو او دے تے مکھیاں ہون گیاں. تسی اگر اپنے جسم تے شہد مل کے بیٹھو گے تے مکھیاں ضرور تہاڈے تے آن گیاں. تے اگر مرچاں مل کے بیٹھ جاؤ پھر تے لوگ پیچھے ہٹن گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت بیان کیتی ہے قرآن نے کہ اے محبوب اگر تسی درست روح ہوندے تے لوگ تہاڈے تو کدوں دے بھج جاندے، کدوں دے دوڑ جاندے. یہ لوگ جڑے تہاڈے نال جڑے ہوئے محبت دی وجہ نہیں جڑے ہوئے، مٹھاس دی وجہ نہیں جڑے ہوئے. تو صوفی جڑا ہوندا ہے وہ زمین دی مانند ہوندا ہے اور زمین تے ہر ایک چل سکتا ہے. صوفی جڑا ہوندا ہے وہ درخت دی مانند ہوندا ہے، درخت دے نیچے گناہگار بھی بیٹھ سکتا ہے، درخت دے نیچے پرہیزگار بھی بیٹھ سکتا ہے. مولوی جڑا ہوندا ہے وہ کو چھاننا ہوندا ہے، وہ چھان کے مثلا صوفیاں نو عام طور تے کہا جاندا ہے جی انہاں دے درباراں دے اوپر گناہگار لوگ آوندے ہیں، بد کردار لوگ آوندے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جڑا دھوبی ہوندا ہے او دے کول ان دھلیا ہی کپڑا ہوندا ہے اور وہ اس لیے آوندا ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ میں تے دھلیا جاواں. اور جڑا طبیب ہوندا ہے او دے کول مریض ہی آوندا ہے، تندرست نہیں آوندا، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ انہیں میرا علاج کر دینا، انہیں مینوں ٹھیک کر دینا. تو صوفیہ دیاں خانقاہاں تے جڑا رش ہوندا ہے یا صوفیہ دیاں خانقاہاں تے جڑا لوگاں دی آمد ہوندی ہے وہ دی ایک ہی وجہ ہے کہ جویں اقبال نے کہا کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. وہ دی وجہ ہے کہ وہ خلیق ہے، وہ دا خلق ہے، وہ دے اندر محبت پائی جاندی. تو وہ فرماندے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی کہ ساڈے شیخ جڑے ہیں وہ کسی تے تنقید نہیں کرتے،
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਅਦਬ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ کہ وہ ہر چیز دا تنقیدی جائزہ یہ ایمان دے منافی ہے۔ ایمان اور تنقید، ایمان اور تبصرہ، ایمان اور کب، کیوں اور کیسے ایک جگہ تے کٹھیاں نہیں ہو سکتی۔ پچھلے دنوں ایک میرے کول آئے صاحب سکولر سن، دوران گفتگو مینوں کہن لگے کہ جڑے صوفیہ دیاں اور اولیاء دیاں کرامتاں بیان کیتیاں جاندیاں ہیں انہاں نوں سائنس نہیں مندی۔ تو میں انہوں نے عرض کیتی کہ حضرت تسی دائرہ اسلام چو یا دائرہ اسلام تو باہر ہو؟ کہندے جی الحمدللہ ہیں تو میں دائرہ اسلام چی۔ میں کہ پھر میری ایک معصومانہ عرض ہے کہ جڑے قرآن کریم معجزے اللہ نے بیان کیتے سائنس تو انہوں نے بھی نہیں مندے، یعنی تسی بزرگاں نوں ہی تختہ مشق کیوں بنایا ہوا ہے؟ یعنی سائنس مندی ہے کہ بغیر باپ دے بچہ پیدا ہو جاندے، تو قرآن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ ایک لمحے تخت بلقیس جڑا ہزاراں میل تے پیا ہوئے اتنے حاضر ہو جاندے۔ سائنس مانتی ہے کہ بے موسم پھل جڑے وہ پردہ غیب تو حضرت مریم دے کول آ جاندے۔ سائنس مانتی ہے اس بات نو کہ 900 سال حضرت نوح دی عمر ہو گئی۔ سائنس اس بات نو مانتی ہے کہ صحابہ کاف جڑے وہ صدیاں ستے رہے تے پھر اٹھ گئے۔ بات یہ کہ سائنس جڑی ہے او دے رستے نال تسی دین نو تسلیم کرنا ہے یا محبت اور ایمان دے رستے نال تسلیم کرنا ہے؟ دین جڑا ہے وہ سراسر ایمان ہے، سائنس نہیں ہے۔ اگر تسی سائنس حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مستقبل دی طرف جاؤ، اور اگر تانوں دین دی خواہش ہے تو پھر تسی ماضی دی طرف پلٹو۔ دین جڑا ہے وہ عقل تو ثابت نہیں ہوندا۔ قرآن جڑا افلا تاکلون کہندا ہے وہ وحی دے تحت ہوندا ہے۔ کتے دے اور بکرے دے گوشت وچ وٹامن دے اعتبار نہ کی فرق ہے؟ جڑے وٹامن نے اور منرلز نے انہاں دے اعتبار نہ کی فرق ہے؟ دونوں ہی گوشت نے۔ چائنا والے کتے کھاندے نہیں، کتے کھا کے بیمار ہو جاندے، کتے کھا کے مر جاندے۔ یورپین سور نہیں کھاندے، تے سور دا گوشت کھا کے تہاڈے تو صحت مند نہیں یا نہیں؟ تے پھر آزروگے تاکل تے یہ بھی بات عقل چ نہیں ہوگی۔ بات ہے کہ دین دے جڑے احکامات ہیں وہ آزروگے تاکل ثابت نہیں ہوندے، وہ ایمان نہ ثابت ہوندے ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ محبوب دے کولوں حکم دی علت نہیں پوچھی جاندی۔ اشفاق احمد کہندے ہیں، انہاں دے جڑے دوست ہیں ممتاز مفتی، انہوں نے بات لکھی ہے کہ میرے دوست قدرت اللہ شہاب دی پوسٹنگ ہوئی یورپ چ، انہاں دی بیوی دی ملاقات ہوئی ایک انگریز فوجی آفیسر دی بیوی نے۔ وہ فوجی آفیسر دی بیوی کہن لگی قدرت اللہ شہاب دی بیگم نو کہ بڑی حیرت والی گل ہے کہ ایک بندہ 1400 سال پہلے گزر گیا اور دے احکامات نو تسی اج تک فالو کری جاندے ہو، تسی پوچھدے ہی نہیں ہو کہ انہیں جڑی گل کہی ہے اودی کی وجہ ہے۔ وہ کہندا ہے وضو کرو تو تسی ٹھنڈ دے وچ بھی ٹھٹھردے ہوئے جاندے اور وضو کرنا شروع کر دیندے ہو، اپنی نیند خراب کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیندے ہو۔ تے قدرت اللہ شہاب صاحب دی بیوی نے جڑی بات کہی سی انہوں پلے بنو، میں سمجھدا ہے کہ اس خاتون دا جملہ الہامی جملہ سی اللہ دی طرفوں سے، کیونکہ اس نو سمجھ جاؤ تو تسی دین سمجھ جاؤ گے، ایمان سمجھ آ جائے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ مینوں یہ حیرت ہے کہ فوجی آفیسر دی بیوی مینوں یہ پوچھ رہی ہے کہ سینئر دا جڑا حکم ہے او دے تے پوچھیا جاندا ہے کہ حکم دی وجہ کی ہے۔ کدی یہ ممکن ہے کہ جڑا سینئر ہے او دے حکم دے کے جونیئر کہے کہ حضرت یہ دی علت بیان کرو، یہ دی وجہ بیان کرو؟ نہیں، او دا حکم جڑا ہے او دے اگے سرنڈر کیتا جاندا ہے، سر تسلیم خم کیتا جاندا ہے۔ سینئر جو بھی حکم دے، آرمی دا اور آرمڈ فورسز دا بالعموم اصول ہے کہ اگر سینئر کہے نا کہ آسمان نو ہاتھ مارو تے جڑا جونیئر ہے او دے لیے لازم ہے کہ چھاڑا مارنیاں شروع کر دے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت یہ ممکن نہیں ہے، وہ فوراً چھالا مارنیاں شروع کر دے کیونکہ حکم ہے۔ جڑا محبوب دا حکم ہوندا ہے او دی علت دریافت نہیں کیتی جاندی، یہ دین ہے۔ اگرچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماندے ہیں کہ دین دے ہر حکم دی علت موجود ہے،
حلال و حرام دا جڑا فلسفہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چیزاں طبعی طور تے نقصان دندیاں، انہاں دے اخلاقی نقصان ہے۔ جڑا سور کھائے گا او دے اندر اخلاقی جڑی کجی پیدا ہوئے گی، او دین نو مقصود ہے کہ او دے تو روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ نو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روکے کسی شخص نو کہ تو سور نہ کھا، اللہ نو یہ کی فائدہ ہے۔ پوری کائنات نمازاں پڑھن لگ پوے تے اللہ دا کچھ بددا نہیں ہے، تے سارے ہی بے نمازی ہو جان تے اللہ دا کچھ گھٹدا نہیں، کیونکہ وہ ذات مکمل ہے۔ لوگاں دیاں عبادتاں نہ دی تکمیل نہیں ہوندی، ورنہ وہ خدا نہیں رہے گا۔ اور سارے لوگ اگر بے عبادتیں ہو جان تے وہ کچھ بھی نہیں جانا۔ عبادت کرے گا تو وہ بھی انسان نو ہی فائدہ ہے، ادب ہوئے گا تو وہ بھی انہوں ہی فائدہ ہے، بے ادب ہوئے گا وہ نقصان بھی انہوں، حلال کھائے گا تو وہ بھی انہوں ہی فائدہ ہے، حرام کھائے گا وہ بھی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نو نہیں ہے۔ تو اس لئی یہ جڑی روایت پیدا ہوئی ہے بے ادبی دی، یہ تو بچو۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جڑی تانوں بالآخر صحابہ دا بھی بے ادب کر دے گا، اہل بیت دا بے ادب کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جس زمانے میں حدیث پڑھدا سی تو کئی رفقا بھی مینوں یہ پوچھدے سی کہ جی چونکہ تسی جس طبقے تو حدیث پڑھ رہے ہو انہاں دے ہاں درشتی بڑی ہے، خشکی بڑی ہے، بے ادب نے۔ تو میں انہوں نے عرض کردا سی کہ وہ ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ وہ نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہاں ادب سکھایا ہی نہیں گیا، انہوں نے ادب دسیا ہی نہیں گیا۔ جدوں انہوں نے ادب ہی نہیں دسیا گیا تو نتیجہ تن انہوں دی سرشت چ بے ادبی ہے، اور وہ بے ادبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک منتج ہوندی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ادب موجود ہے۔ ایک بچہ ہے جن تسی جڑے تواڈے قریب دے رشتے ہے، مثلا چاچا ہے، تایا ہے، ماما ہے، پھوپھا ہے، انہاں رشتیاں دا ادب نہ دسو، انہوں احترام ہی نہ سکھاؤ، تے کل نو تسی کس طرح توقع کرو گے کہ تہاڈا بھی ادب کرے یا تہاڈے وڈیاں دا یا آن والے مہمان دا؟ کدی بھی نہیں کرے گا۔ جڑا بزرگاں دا بے ادب ہے او دے تو تسی توقع نہیں کر سکتے کہ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرے۔ اور اے لوگ روایت نہ نہیں جڑے، اگر روایت نہ جڑے ہون تے ادب تا اس درجے دا لازم ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے متعلق محدثین نے لکھیا ہے کہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر وہ ننگے پیر پھرتے، ننگے پیر۔ امام مالک جڑے موطا امام مالک حدیث دی پہلی مرتب کتاب دے مؤلف اور فقہ مالکی دے بانی، امام باقر دے شاگرد ہے، اور تمام آئمہ فقہ امام ابو حنیفہ دے علاوہ انہوں دے استاد نے اور محدثین دے استاد ہیں۔ یعنی امام مالک دے شاگرد امام شافعی ہے، اور امام شافعی دے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے، اور امام احمد بن حنبل دے شاگرد امام بخاری ہے۔ ہن تسی یہ دیکھ لو نسبت، یعنی امام بخاری جڑے ہیں امام مسلم دے استاد نے، تو گویا امام بخاری محدثین دے استاد نے۔ جتنے محدثین نے بالخصوص صحاح ستہ دے انہاں دے استاذ نے